میرا میرا کوشچن نام My زہرا question میرے ہے. دو is سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے جواب پوچھو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سلسلہ شروع کرنے سے پہلے جو اہم ترین خبر ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کو اپنی ریفلیکشن اور اسسمنٹ دے دوں. دو اہم ترین انٹرویوز ابھی تک ہوئے ہیں. ندیم ملک نے انٹرویو کیے ہیں چودھری شجاعت حسین کا اور چودھری پرویز الہی کا. دونوں انٹرویوز کے اندر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن جو بنیادی بات عمران خان حکومت کو سمجھنے کی ہے کہ دونوں زیرک سیاستدان جنہوں نے پاکستان کی سیاست کا اتار چڑھاؤ کئی مرتبہ دیکھا ہے اور بہت مرتبہ اتار اور چڑھاؤ کا حصہ بھی رہے ہیں اور ان کے حلیف بھی ہیں اور نواز شریف کے ڈکلیئرڈ حریف بھی ہیں. صرف معاملہ سیاست کا نہیں ہے, ذاتی اختلافات بھی ہے اور رقابت بھی ہے. وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے صحت کے ساتھ عمران خان ذاتی طور پر کھلواڑ کر رہے ہیں. اگر آپ دونوں کے بیانات غور سے سنیں تو اس کے اندر یہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایڈوائزرز کی بات کرتے ہیں چودھری شجاعت حسین, لیکن چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پوائنٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہونا ہے. اور دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور جس قسم کے ان کے حالات بنے ہوئے ہیں, کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اس کی کلی طور پر ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان پر لاگو ہوگی. اس کی اہمیت یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت حسین جب بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ کہاں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ عموماً ان دونوں بھائیوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ از خود بات نہیں کر رہے. پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی آپ کو یہ اشارہ واضح ملتا ہے کہ اس وقت جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ, اس کے نتائج کی ذمہ داری کلی طور پر انہی پر عائد ہوگی. اب یہ عمران خان کے ذہن میں کیا چیز سمائی ہوئی ہے, ان کے کون ایڈوائزر ہیں, ان کو کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں, یہ پرویز الہی کا انٹرویو آپ ساتھ رکھ لیں اور شہباز شریف کی پریس کانفرنس آپ ساتھ رکھ لیں. دونوں کی رکاوٹ کا آپ اندازہ لگائیں, دونوں کی آپس میں لڑائی کا اندازہ لگائیں, دونوں کی سمتوں کا اندازہ لگائیں, کس طرف جاتا ہے کس طرف جاتا ہے. اور جس پر وہ یکجا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کی امپلیکیشنز جو ہیں شاید ابھی تک آیا نہیں ہو. فردوس عاشق امان ایسے لوگ جو ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں جو حالات تبدیل ہوتے ہیں انہوں نے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. جو بنی کالا کے باورچی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب طاقت کا توازن تبدیل ہوتا ہے تو آپ بالکل اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. یہ فردوس عاشق امان ہو گئے اور یہ تمام جو لوگ ہیں, فواد چودھری اور اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں, وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے جب حالات تبدیل ہو گئے. کہ پیشتر اس کے حالات تبدیل ہوں اور اپنے نکلنے کے راستے آپ کے مکمل طور پر بند ہو جائیں تو اس کو آپ ریویو کریں. ابھی تو ہر کورٹ کے اندر وہ معاملہ موجود ہے, لیکن میں حیران ہوں کہ عمران خان کے جو ایڈوائزر ہیں ان کو کس بند گلی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. تو خیال ہے کہ بڑی طاقت کے اندر ہے, بٹ وی ہیو سین اٹ ہیپن سو مینی ٹائمز. جب آپ کا خیال ہوتا ہے جی کہ آپ کی اڑان اونچی ہے, آپ کو دھچکا لگتا ہے, جو لوگ آپ کو شہر دے رہے ہوتے ہیں پھر اوپر سے کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں. لہذا فردوس عاشق امان ہوں, فواد چودھری ہوں یا سرور ہوں یا ایون پیپل لائک جہانگیر ترین, ان کے بزنسز, ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ جہاں سے ان کے ڈھانڈے ہلتے ہیں وہاں سے بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں اور اپنا بھی کچھ خیال کریں. سوال آپ کے تیار ہیں تو پوچھیے. چلتے ہیں دبے پاؤ کہیں کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. تو یہ ہمارا بھی یہی حال ہوا پڑا ہے. یہ وقت آ گیا پاکستان پہ عمران خان کی مہربانیوں سے کہ اب یہ فروغ نسیم جیسے, فواد حسین جیسے, اور یہ فردوس عاشق امان اور یہ بزدار ہمارے زندگی کے فیصلے کریں گے, اور یہ لیڈروں کے فیصلے یہ کریں گے. نواز شریف میرا مشورہ نہ جائے, یہ ادھر ہی رہیں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ مالک ہے انشاءاللہ. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, مرنا ہے سب نے ایک دن. یہ نواز شریف بھی مر جائیں گے, میں بھی مر جاؤں گا, یہ عمران خان بھی زندہ نہیں رہے گا. آپ نے بہت پہلے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جو ہے نواز شریف لندن کے لیے علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر کورٹس میں لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ وغیرہ میں سب میں بیل وغیرہ ہو گئی. انفیکٹ حکومت نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم ہیومینٹیرین بیس کے اوپر کسی بھی بیمار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے, اس لیے نواز شریف کو باہر جانا چاہیے, جہاں جانا چاہیے علاج کرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ یک 2-3 دن سے عمران خان کو کیا احساس ہو گیا ہے کہ مطلب وہ کیا پاکستان, وہ کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے پاورفل پرائم منسٹر ہیں,
وہ کوئی بھی ڈیسیشن لے سکتے ہیں اور ہر چیز ان کی مرضی سے ہو رہی ہے. مطلب یہ 3-4 دن سے ECL کا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ اس طرح سے کر لیں, شیورٹی بانڈز آ جائیں, پھر اور بھی سب چیزیں. تو اس سے کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے پاورفل پرائم منسٹر ہیں؟ کیا یہ گورنمنٹ نہیں جانتی کہ وہی نواز شریف ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان میں ان کو لینڈ کرتے ساتھ جیل میں ڈال دیا جائے گا, پھر بھی وہ UK سے اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ اتنی خوش فہمی کا شکار ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف چلا جائے گا اور سیاسی میدان ان کے لیے بالکل اوپن ہو جائے گا؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کچھ میں نے ابتدائیہ کلمات میں گزارشات کرنی ہیں, وہ جواب کی صورت میں آپ ان کو لے سکتے ہیں. لیکن جو سوال ہے کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کمپلیٹ مس ریڈنگ آف دا سچویشن. اور جب آپ طاقت کے زوم میں مبتلا ہوتے ہیں اور نا تجربہ کاروں کے ہاتھوں میں آپ نے اپنی باغ ڈور دے دی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے. دوسرا, عمران خان انہیرنٹلی انسٹیبل ڈیسیژن میکر ہیں, ان کی کوئی پرماننس نہیں ہے. وہ ایجیٹیٹڈ ہیں, وہ لمبی میٹنگز نہیں لے سکتے ہیں, وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتے ہیں. ایک دائیں کان میں کوئی بات کرتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں, بائیں کان میں کوئی اور بات کرتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. اور چونکہ اپنا ویژن مکمل طور پر نہ ہونے کے برابر ہے, لہٰذا ہی از ڈریون ان ڈفرنٹ ڈائریکشنز ڈفرنٹلی. لیڈران ایسے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جو اسٹیبل پاتھ پہ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا رول جو ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے. اور اگر اسٹیبل پاتھ پر رکھنے والے ایسے لوگ ہوں جو طویز گنڈے کے تابع چلتے ہوں اور جو ہے طوطوں میں سے فالے نکلوا کے باتیں کرتے ہیں اور ایسی اور فال باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ذیل چور شخص جو ہے وہ اپنی نجی محفل کے اندر بھی ایسے بندوں کو ٹالریٹ نہیں کرے جب ایسی باتیں کرتے ہیں, پبلکلی آ کے کرتے ہیں اور وزیر اعظم کا نام استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہینڈ پک ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, تو ظاہر ہے پھر اسی قسم کے فیصلے ہوں گے. بنیادی طور پر عمران خان کا خوف یہ ہے کہ نواز شریف گوز آؤٹ تو اس کے بعد نواز شریف کے پاس کیپیسٹی ہے ٹو باؤنس بیک. اب دیکھیں اگر ان کی کیمو تھراپی ہونی ہے تو کیا ڈاکٹرز جو ہیں UK میں, امریکہ جہاں بھی انہوں نے جانا ہے, بہت آپشنز آر اوپن اسٹل, وہاں پر ڈاکٹرز عدالت کے مطابق اپنے علاج کو وہ کیا کہیں گے کہ آپ نے 48 گھنٹے میں دوائیاں لینی ہے, وہ 24 گھنٹے کے اندر لے لیں. جو 6 ہفتے میں علاج ہونا ہے یا 10 ہفتے میں علاج ہونا ہے وہ 2 ہفتے کے اندر کریں, کیونکہ عمران خان کو واپس بلا لیں, عدالت واپس بلا رہی ہے. سو دیز تھنگس کین ٹیک ٹائم. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس ٹیک ٹائم کے اندر جو ہے نا سیاست پلٹا کھا سکتی ہے. تو عمران خان کی جو فیئرز ہیں اس کے اوپر لوگ کھیل رہے ہیں, اور بنیادی طور پر چونکہ انسیکیور ہے اور لہٰذا ان کو ہر طرف ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, پیسے کی ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, جذباتی ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب وہ ایشورنسز ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو اس قسم کی وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن اٹس اے ویری اسٹرینج سچویشن ٹو بی ان جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایوری پاسبلٹی ہے کہ کورٹ آج کچھ فیصلہ دے دے, لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اس کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ عمران خان کو کون پش کر رہا ہے اس ڈیزاسٹرس ڈائریکشن میں. سر 28 اکتوبر کے STH میں آپ نے کہا تھا کہ مقتدر حلقوں کی طرف سے نواز شریف کو درخواست کی جا رہی ہے یا ان کے فیملی ممبرس کو درخواست کی جا رہی تھی کہ ان کو باہر جانے کے لیے راضی کر دیا جائے. اب جب کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے تو اگر مقتدر حلقوں نے یہ ارینجمنٹ کی تھی تو عمران خان اب کیوں بیچ میں ان کو رکاوٹ بن رہے ہیں؟ اور اگر یہ عمران خان ہی کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے؟ اس وقت کس کی چل رہی ہے, مقتدر حلقے یا عمران خان؟ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. یہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ کے اندر چیزیں نہیں ہوتی. جو کٹ پتلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کبھی کبھی اپنی سروائیول کے لیے جو ہے جان پڑ جاتی ہے, اور بہت سارے ایسے ہم نے معاملات دیکھے ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجیے, میاں محمد نواز شریف کی جو سیاسی اٹھان ہے وہ بطور ایک سیاسی کٹ پتلی کے طور پر ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد حالات نے ان کے اندر جان پیدا کر دی, اور اس وقت میں پاکستان کے سیاسی طور پر جو ڈیفائننگ کیریکٹرز ہیں ان کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں. سو ٹرانسفارمیشنل ایشوز ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب محمد خان جنیجو کو اپائنٹ کیا گیا تھا تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اس سے اپنی صحت سے زیادہ سیاسی طور پر کمزور ہیں, بٹ یو نو ہی ہیڈ ہز اون. سو ہینڈ پکڈ ہونا جو ہے اور بعض جگہوں کے اوپر اپنا وزن یا زور لگانے والا جو معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم کے اندر اتنی سپورٹ کے باوجود اور اتنے کامن سینسیکل معاملے کے اوپر عمران خان نے جو اپوزٹ اسٹینڈ لیا ہوا ہے وہ حیران کن ہے. میں نے ابھی اوپننگ میں آپ کو بتایا کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں,
وہ ایک سینٹیمنٹ کو ایکسپریس کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ سینٹیمنٹ کس طرف سے آتا ہے. تو عمران خان کا خیال ہے کہ اب کم از کم اس معاملے کے اوپر جو ہے نا ان کو ایک حد بندی کرنی چاہیے. کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ اسٹینڈ لیں, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جیسے تیسے بھی وزیر اعظم ہیں وہ اپنا دائرہ کار تو وضع کریں, کچھ ذمہ داری تو لیں جو طاقت ان کو دی جاتی ہے. عمران خان کو تو لینی چاہیے, لیکن ایک ایسے معاملے کو اسٹینڈ لیا جس کے اوپر تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, اس کو اسٹینڈ لے کے بیٹھ گئے ہیں. سو ہی از ٹیکن اے اسٹینڈ انفارچونیٹلی آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, غلط جگہ پہ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوں گے. لیکن کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ عمران خان اس کو اسرٹ کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید نومبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے, اس مہینے کے اندر بہت سارا کام وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ چیف کے خیر پیپر تو سائن ہو گئے ہیں, لیکن ان کا ایکسٹینشن والا دور جو ہے 27-28 سے شروع ہوگا. سو دیر از اے پاسبلٹی, آئی ایم اسپیکولیٹنگ, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی خیال ہو کہ جی ان 2 ہفتوں کے اندر میں زور لگا سکتا ہوں. جی میرا سوال تھا کہ پچھلے دور میں تو نواز شریف مودی کے جا رہے تھے, اس لیے کلبھوشن یادو کو پھانسی کی سزا نہیں دے رہے تھے, لیکن اب یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اسپیشلی کلبھوشن صاحب کے لیے آرمی ایکٹ میں, تو اس میں کون مودی کا یار ہے یا اس میں کون غدار ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. تھینک یو. آئی تھنک ڈی جی آئیش نے اس کی وضاحت دے دی ہے. ابھی کوئی قانون سازی حتمی طور پر طے نہیں ہوئی, لیکن اس ٹویٹ کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے کہ تمام جو آپشنز ہیں قانونی وہ زیر بحث ہیں. پاکستان فارن آفس نے اس کے اوپر بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے قوانین کے مطابق جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. بٹ کلیئرلی جس اسٹینڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس اسٹینڈ کے مطابق تو یہ لگتا تھا کہ جو عمران خان آئیں گے تو پہلا بندہ جو پھانسی کو لٹکا ہوگا وہ کلبھوشن یادو ہوگا. آپ کو یاد ہے نا کہ یہی کیمپین چلائی ہوئی تھی, اور جی ذرا سی کلبھوشن یادو کے اوپر اگر آپ بات نہیں بھی کرتے تو کہتے تھے کہ آپ نے تو غداری کی ہوئی ہے, اور مودی کے ساتھ یاری کی جو داستانیں اب رقم ہوئی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ کرتار پر برادری کیا ہے کہ وہ ٹھڈے مارتے ہیں, وہ دھکے دیتے ہیں, وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھاٹتے ہیں, اور ہم نے راہداری کھول دی ہے ان کے لیے. اور تمام کا تمام جو ریلیجس ٹورزم ہے جو ہم اپنی لینڈ سے کر سکتے تھے وہ انڈیا کی طرف سے گھما کے ہم ان کے حوالے کر دیا کہ سارا سے وہاں پہ لینڈ کرے گا, یہاں پہ ایگزیمپشنز ہیں, پاکستان کے اندر سے تو نہیں آئے گا, یہاں سے ریگولر پاسپورٹ ہے. وہ سارے کا سارا ٹورزم جو ہے ہندوستان کی طرف ہوتا ہوا وہاں پہ جا کر وہیں سے واپس ہو جائے گا, وہیں پہ خرید و فروخت کریں گے اپنے ہندوستان کے اندر, اور اپنے ملک کے اندر ہی اگر نہیں ہے ہندوستان کے شہری تو باہر کے ملک سے آ کے وہیں پہ وہ رہائش رکھیں گے. سو دے ول اسپینڈ دی پریشیس ڈالرز اینڈ پاؤنڈز ان انڈیا ریلیجس ٹورزم کے اندر. تو یار کتنی بڑی داستانیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں مجھے حیرانی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے کافی حد تک ہم نے اپنی بیوقوفی ثابت کی ہے سیاسی طور پر, بہت سے مواقع میں پر ثابت کی ہے. واقعی اس کا حافظہ اتنا ہی کمزور ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا, یا اس کو کیئر نہیں کرتے ہوں گے. بٹ مودی سے یاری کی جو داستانیں پچھلے 14 مہینے کے تو رقم ہوئی ہیں, ابھی تو اجیت دوول کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کی رپورٹ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا طے ہو رہا تھا. بٹ یس دیٹس ہاؤ اٹ از انفارچونیٹلی.